اچھا عمران مجھے یہ بتائیں کہ یہ ولیج کاؤنسل پر ہیں، کیونکہ میں نے بزنس کی بڑی مجھے ولیج کاؤنسل کی وضاحت چاہیے میرے خیال میں، آپ سے اور بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کیا ہے. آئی وانٹ ٹو اسٹے آن دس ڈاکومنٹ. یہ ولیج کاؤنسل کے الیکشن کون کروائے گا؟ ولیج کاؤنسلز کے الیکشن کمیشن کروائے گی. دیکھیں وہ کس لیول پہ، یعنی مرکز سے الیکشن کروائیں گے؟ نہیں ولیجز گاؤں کے الیکشن کروائیں گے. اور دیکھیں ہم نے اس کا طریقہ بھی اختیار کیا کہ بجائے گاؤں کے اندر پینلز بنے، نام لکھیں، سارے نام جو کنٹینڈرز ہوں گے ان کے نام لکھے جائیں گے، جو جا کے ووٹ ڈالنا چاہے وہ ان لوگوں کو. کنٹینڈر کون ہوگی؟ جٹ برادری ایک طرف کھڑی ہوگی، رائیں برادری دوسری طرف کھڑی ہوگی. جٹ برادری کا دادا کہے گا، عمران اس طرح ہوتا ہے نا گاؤں میں، جٹ برادری کا دادا کہے گا پتر اینو ووٹ پانے نے تو. آپ کو پتہ ہے اس طرح ہوتا ہے ولیجز کے اندر؟ میری بات سنیں، دیکھیں آپ تھوڑا کنفیوز کریں. ولیج جو ہے نا وہ کوہیسو کمیونٹی یونٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ملٹیپل نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ عمران آپ کنفیوز کریں. دیکھیں میں اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ سے انٹرویو کرنے سے پہلے مجھے سبسٹنس اس میں ایڈ کرنا تھا. میں نے پاکستان کے 4-5 بہترین اینتھروپولوجسٹ کے ساتھ بات چیت کی ہے. ان کے خیال میں پاکستان میں جو میجورٹی ولیجز ہیں وہ سنگل کاسٹ ولیج نہیں ہے، وہ ملٹی کاسٹ ولیجز ہیں. ایک گاؤں کے اندر جس کمیونٹی کا آپ تصور کر رہے ہیں وہ کمیونٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں پہ ملٹیپل برادریز ایگزسٹ کرتی ہیں عمران. وہاں پر لینڈ ہولڈنگ پیٹرن جو ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں. اگر آپ نے اس میں ایک مشورہ ہے سوال کی صورت میں، اگر اس ڈاکومنٹ میں آپ نے جان ڈالنی ہے تو ولیج کے اندر لوگوں کو پہلے زمین تقسیم کریں، اس کے بغیر ولیج کاؤنسل ول بی اے ٹیرنی. ہم نے یہ بھی کہا ہوا ہے، ہم نے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے لینڈ ہولڈنگز جو پاکستان کی پہلے لینڈ ریفارمز تھی وہ امپلیمنٹ کی جو نہیں ہوتی. اور وہ بائی دی وے آپ حیران ہوں گے کہ لینڈ ہولڈنگز ناردرن پنجاب وغیرہ میں اوپر اگر آپ کے پی سے نیچے آتے جائیں تو یہ چھوٹی ہے، سدرن پنجاب اور نیچے جا کے زیادہ ہیں. لیکن میں نے جو ولیجز کا دیکھا، کیونکہ میرے حلقے میں کتنے گاؤں یعنی 28 یونین کاؤنسلز تھیں اور ہر یونین کاؤنسل کے نیچے کوئی 4-4 5-5 گاؤں تھے. اور میں نے جو دیکھا کہ جو گاؤں ہوتا ہے وہ کوہیسو ہوتا ہے. مثلا یہ اوانوں کا گاؤں ہے، یہ نیازی کا گاؤں ہے، اور نیازی کو بھی یہ شیرمان خیل ہے، یہ فلان ہے، لیکن ان کے بھی یہ کمیونٹی ہوتی ہے. گاؤں کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اگر گاؤں کے لوگوں کو پرائمری اسکول دے دیں، اپنے نیچے ان کے نیچے وہ خود اپنے زمین کے فیصلے گاؤں کی پنچایت کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں پنچایت کے فیصلے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں عمران؟ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ آربیٹریشن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پنچایت جس کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھی ہو، گورنمنٹ کا آفیسر بیٹھا ہو، آپ یاد رکھیں کہ سارے زیادہ تر زمین کے کیسز ہیں. پنچایت میں گاؤں کی پنچایت میں عمران عورتیں کتنی ہوں گی؟ عمران گاؤں کی پنچایت میں عورتیں کتنی ہوں گی؟ پہلے تو میں ایک چیز طلعت کہہ دوں، یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، وہ کلچرل ایشو ہے. نہیں دیٹ از دی ایشو. آپ نے لوگوں کا، آپ نے کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے. گاؤں کی پنچایت میں عورت کا تصور نہیں ہے نا. سے امپاور کریں گے. دیکھیں آپ نے یہ ہولسٹک اپروچ کی بات کروں، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے اصل قتل اور آپ کے جو سارے سیشن کورٹس ہیں وہ زمین کے کیسز سے بھرے ہوئے ہیں. اور غریب آدمی مار اس لیے کھا جاتا ہے وہ وکیل نہیں کر سکتا. گاؤں کے لیول میں اگر آپ گاؤں جو بڑا کامیاب سسٹم چلا کرتا تھا اور ابھی بھی چلتا ہے قبائلی علاقے میں، اگر آپ گاؤں کے لوگوں کو فیصلہ کر دیں وہاں جھوٹی گواہی نہیں ہو سکتی، سب کو پتہ ہے کس کی زمین ہے. ادھر اگر آپ زمین کے فیصلے کر دیں اتنا بڑا عذاب اٹھائیں گے آپ اس غریب قوم پہ. اس لیے تو غریب آدمی جیل میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا، تھانے میں کچہری، اور ساری سیاست دیہات کی تھانہ کچہری کی ہے. اس کی پاور جو تھانہ کچہری کی سیاست عمران گاؤں میں کرتے ہیں، ان کی پاور کی بنیاد کیا ہے؟ زمین لینڈ ہولڈنگ ہے نا؟ نہیں ہے. اب پاور کی بنیاد یہ ہے کہ اپنا تھانے دار رکھواتا ہے ایم این اے. کس بنیاد پر رکھواتا ہے؟ کیونکہ وہ پاورفل ہے نا. پاورفل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زمین کے اوپر مزارع کام کرتا ہے. اگر کئی دفعہ ذمہ دار بھی ہے اور ناٹ نیسسریلی طلعت، کئی دفعہ لینڈ اور مافیاز ہیں، ہر قسم کا مافیا پھرتا ہے. ڈرگ مافیا، میرے حلقے کے اندر ڈرگ مافیا پھرتا ہے، اس کے پاس زمینیں نہیں ہیں لیکن طاقت ہے، بندوقیں ہیں. دیکھیں آپ جب یہ جو تھانے کا سسٹم ہے نا، جب تک یہ چینج نہیں ہوتا، آپ تھانے کا کنٹرول جس کو دے دیں گے وہ ظلم کرے گا لوگوں پہ. لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک تو ان کو انصاف دیں گاؤں کے لیول پہ، اور زمین کے اوپر، ہر چیز پہ نہیں، زمین کا آپ مسئلہ وہاں حل کر دیں. آپ یاد رکھیں آپ کے سیشن کورٹس خالی ہو جائیں گے، ادھر آپ کو انصاف مل جائے گا لوگوں کو. دوسری چیز آپ تھانے کا کنٹرول ہٹا دیں پولیٹیشنز کے ہاتھ سے. اچھا لیکن جب میں گزارش ساتھ یہ کروں گا کہ لینڈ ڈسٹریبیوشن کے اوپر ذرا فوکس کیجیے گا. ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، اینتھروپولوجسٹ غلط کہہ رہے ہوں، لیکن جب تک لینڈ پیٹرن چینج نہیں ہوگی عمومی خیال یہ ہے ولیج امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن ٹائم تھوڑا لگے مجھے آپ سے سوال. میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اگر بڑی اس وقت لینڈ لیس لیبر زمینوں پہ دیہاتوں میں ہیں 70%،
وہ ڈرفٹ کر رہا ہے شہروں کی طرف. آپ ان کو ادھر اگر امپلائمنٹ دیں, لینڈ ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. بڑا گورنمنٹ کا لینڈ پڑا ہوا ہے جو ان کو دینا چاہیے. جو بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے, جو آپ کے لینڈ ریفارمز ہوئی تھی جو رکی ہوئی ہیں کسی وجہ سے, اور ہم سب جانتے ہیں کیوں, وہ بالکل ہونی چاہیے. اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. بلکہ میں جو سوری طلعت, ہم نے جو کمیونسٹ پارٹی سے جو ایک سسٹم دیکھا کہ انہوں نے جو غربت کیسے ختم کی دیہاتی علاقوں میں, وہ بڑا بہترین سسٹم ہے جو ہے کوآپریٹیوز بھی ہوں گی اور کوآپریٹ بھی ہوگی. یعنی کہ غریب آدمی کی چھوٹی ہولڈنگ بھی ہو, ان کو اکانومیز آف سکیل کا فائدہ ہو, جو چائنا میں انہوں نے کیا. کمیونسٹ سسٹم کے ایٹریبیوٹس, وہ کمیونسٹ نہیں ہے, یہ کمیونسٹ سسٹم نہیں ہے. یہ بڑا, جب انہوں نے کمیونسٹ سے نکل رہے تھے, مارکیٹ اکانومی اور مکس اینڈ میچ کر رہے تھے, ایک بڑا زبردست سسٹم ہے. ایک چھوٹے, اس وقت ہوتا کیا, چھوٹا کسان اپنی چیز سستی بیچتا ہے اور جو چیزیں خریدتا ہے وہ مہنگی لیتا ہے. تو اس لیے کیونکہ اس کے پاس کم پیسہ ہے, کریڈٹ پہ لیتا ہے. آپ اگر ان کو اکٹھے کر دیں, کوآپریٹیوز بنا دیں اور ان کو پھر کوآپریٹ بنا دیں, یعنی کہ جو کوآپریٹ کی ایڈوانٹیجز ہیں وہ ان ساروں کو مل کے کر دیں اور ان کو ساروں کو شیئر ہو. آپ یہ چائنا میں انہوں نے کیا, اس سے خوشحالی آ گئی دیہاتوں کے اندر. اچھا, کیونکہ آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ سے سوال بہت سے کرنے, کوئک فائر میں آپ سے ذرا خارجہ پالیسی کے اوپر. میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیاچین کے اوپر پاکستان کو پہل کر کے افواج واپس بلوا لینی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو از خود پہل کر کے افواج واپس بلوا لینی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں 94 کے اندر دونوں سائڈز اگری کر بیٹھی تھی. ایک سیچن کے اوپر اگریمنٹ ہو گئی تھی. اسی اگریمنٹ کے اوپر جب اگریمنٹ ہو گئی ہے تو یونیلیٹرلی نہیں, بائی لیٹرلی ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں ہوئی نا, وہ انڈیا سٹال کر دیا نا 84 کے بعد کے جو معاملات 89 کے قریب 2-3 مرتبہ, تو وہ انڈیا مانتا نہیں ہے. تو کیا ہمیں یونیلیٹرل وڈرال کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں دیکھیں, اس کے کونوٹیشنز ہیں. اگر آپ یونیلیٹرل کرتے ہیں تو اس کی بھی اس کے ایک دو چیزیں ہیں جو ہم افیکٹ کریں گے آگے جا کے, کیونکہ اس میں یہ لمبی چیز ہے. میں نے جو اگریمنٹ دیکھی ہے, اگر آپ یونیلیٹرلی کریں گے اور اگر وہ ادھر سے نہ ریسیپروکل اتنا آیا تو ایک پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگی. اس لیے بیٹھ کے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ دونوں فورسز کو یہاں سے جانا. یہ پاگل پان ہے, یہ جو جنگ ہے سیچن پہ ہو رہی, میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں. لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے دو اگر تکڑی گورنمنٹس ہوں, میرے خیال میں اس کے بینیفٹس اس میں سے وڈرا کرنے کے دونوں ملکوں کو بہت زیادہ ہے. لیکن ہندوستان مانتا نہیں ہے عمران, سو what should we do in the meanwhile, کیا کریں؟ نیگوشیٹ کریں اس سے. میرا ہندوستان کو بھی اتنا ہی خرچہ ہو رہا ہے. ہندوستان کے لیے کوئی یہ آسان جنگ تو نہیں ہے, یا ان کے لیے ایزی, ہمارے لیے مشکل ہے. دونوں ملکوں کو بالکل ٹوٹل ضائع ہو رہا ہے ان ملکوں میں جدھر اتنی زیادہ غربت ہے. تو دونوں کو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یونیلیٹرل پاکستان یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے. آپ نیگوشیٹڈ یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے. کشمیر کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کشمیر کے اوپر بھی مغربی ایک تجزیہ نگار کا کہنا تھا کہ اٹس انادر کائنڈ آف میڈنس, بہت عرصے سے چلتا چلا رہا ہے. اس کا کیا حل کریں؟ وہاں پر بھی بہت خون خرابہ ہو چکا, اس کے اوپر پیش رفت کس طریقے سے کریں؟ دیکھیں, دونوں کی اسٹریٹجیز فیل ہو چکی ہیں کشمیر میں. پاکستان کی جو ملیٹنسی ہم نے بیک کی وہ بھی فیل ہو گئی. انڈیا نے جو 7 لاکھ کی فوج رکھ کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی وہ بھی فیل ہو گئی, کیونکہ لوگ جب بھی موقع ملتا ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں کشمیر کے لوگ. اس لیے اس کے لیے دونوں کو بیٹھ کے ایک تیسری ایک مڈل گراؤنڈ پہ آنا چاہیے, اور مڈل گراؤنڈ کے اندر کشمیریوں کا بہت بڑا ان کی انپٹ ہونی چاہیے کہ اصل تو ایشو کشمیریوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بڑی طاقتور حکومتیں کر سکتی ہیں, کیونکہ ایک سٹیٹس کو ہے جو اس کانفلکٹ سے گین کرتا ہے, وہ اس کو ریزسٹ کرے گا. تو کشمیر بنے گا پاکستان, یہ سلوگن میں چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں نا, دو پوزیشنز ہیں نا. ایک پاکستان کہتا ہے یہ کشمیر یو این ریزولوشن ہے, پلیبسائٹ, ہم یہ ڈیمانڈ, اس پہ کنسنسس ہے پاکستان میں. ہندوستان میں کنسنسس ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے, وہ ٹو ٹنگ ہے, وہاں بھی کنسنسس بنا ہوا ہے. ایک تیسرا ہے کشمیری, جدھر انکریزنگلی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. ایک 3 رائے ہیں. اٹانومی, آپ کی رائے کیا ہے تینوں میں سے؟ آپ کا ووٹ کس کے حق میں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ جنگ سے اب یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا, نہ ملیٹنسی سے ہو سکتا ہے, نہ ہندوستان انڈیفینیٹلی وہاں 7 لاکھ فوج رکھے گا, ہیومن رائٹس اور ایلینیٹ کرتا جا رہا ہے. تو کہیں اپنی پوزیشن سے تو ہٹ کے کوئی مڈل گراؤنڈ لینی پڑے گی. وہ آئے گی جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. وہ کر سکتے ہیں جو دونوں کریڈیبل اور طاقتور حکومتیں ہو, جو بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہو. اگر ایک بھی کمزور حکومت ہو, وہ ڈرے گی
کیونکہ اس کو رائٹ ونگ یا جو سٹیٹس کو ہے جو چاہتا نہیں ہے پیس, جو بینیفٹ کر رہا ہے چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ اس سے ڈرے گی. اگر طاقتور بڑے لیڈر ہی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس میں اتنا زیادہ نقصان ہے دونوں ملکوں کو, کشمیریوں کو سب سے زیادہ, کہ اس کا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں لانگ ٹرم بھی اگر ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی روڈ میپ ہی دے دیں اور باقی تعلقات ٹھیک کر لیں تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ کی پارٹی نے کوئی روڈ میپ تیار کیا ہے؟ جی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور وہ روڈ میپ کر رہے ہیں تیار. Okay, Imran, towards the very end, I know it's an unfair question towards the very end. وہ یہ کہ نیٹو سپلائز حکومت کہتی ہے ہم نے بند کر دی, لیکن صرف ہتھیار اور اسلحہ جو ہے, بارود جو ہے نہیں جائے گا. اگر نیٹو سپلائی سو کالڈ نان لیتھل کھولتے ہیں تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں ہم کیا کریں گے تو ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی 50 پارٹیز نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ گیو پیس اے چانس, کہ اب یہ جنگ سے مسئلے نہیں آن اور پاکستان میں ہم اب مذاکرات کریں. اب اگر ہم نیٹو سپلائز سے, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے, یہ کہ ہم جب ان کو کھولیں گے تو ہم شریک ہو جاتے ہیں اور ہمیں ملیٹنٹس نے کہا کہ وہ اٹیک کریں گے. ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ یا پاکستان میں کوئی خودکش حملہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ میں پڑھ بھی رہا تھا کہ پیس ٹریٹیز فوج نے اور ملیٹنٹس نے پیس ٹریٹیز کی ہوئی. ابھی جو نارتھ وزیرستان میں اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہماری پیس ٹریٹی ہے, لیکن پاکستان فوج آئے گی تو پھر ریٹیلیٹ کریں گے. نیٹو سپلائی کھولیں گے, ایک گروپ نے کہا ریٹیلیٹ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 40,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں. پاکستانیوں کو اس سے اگر نیٹو سپلائی کھل جاتا ہے اور تھوڑے اور ڈالر بھی مل جاتے ہیں, جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ بزنس مین جا کے وہاں دبئی کے اندر اب میٹنگ کرتا ہے انویسٹر سے. اب سوچیں کتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس سے. میں لاسٹ ایک بات کر دوں کہ میں جب ترکی میں بات کر رہا تھا پاکستان کی, اور لوگوں سے بھی ملے, انہوں نے کہا 2 رکاوٹیں ہیں, ہم پاکستان انویسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کوئلے کے بہت بڑے ریزروز ہیں, کاپر کے ریزروز ہیں, وہاں کمپنیز ہیں جو انویسٹ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا ایک یہ سیکیورٹی ایشو, یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے, اور دوسرا کرپشن. تو یہ 2 مین ایشوز ہیں, ان میں سے ایک یہ نیٹو سپلائی سے ریلیٹڈ ہے. اگر پاکستان کو آپ نے نکالنا ہے اور یہاں کوئی خوشحالی لے کے آنی ہے اور یہ جو اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, تو اس جنگ سے ہمیں نکلنا پڑے گا. فیئر انف. اوکے عمران, تھینک یو سو ویری مچ. بہت سارے سوال رہ گئے, لیکن ہوپ فلی کسی اور نشست کے اندر آپ سے بات کریں گے. آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ. عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا بیان آپ نے سنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.